अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میں آپ کو بتلا دوں پیسے کی اہمیت کیا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ یتیموں کا مال جو ان کے سرپرستان کے پاس رکھا ہوا، کہتے ہیں کہ اگر وہ یتیم ابھی ناسمجھ ہے تو ناسمجھو کو مال ان کے حوالے نہ کرو، یہاں تک کہ وہ سمجھدار ہو جائیں۔ پھر اسے ایک مال کی خصوصیت بیان فرمائی، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم مالوں کو ان بیوقوفوں کے حوالے مت کرو جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے قیام، تمہارے لیے بنیاد، تمہارے لیے اساس، تمہارے لیے اصل کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اس پیسے کے وجود پر بھی تمہارا وجود باقی ہے، اس پیسے کے وجود پر تمہارا بھی قیام ہے اور تمہارا بھی وجود ہے۔ جس کی اہمیت اس کو اس طریقے سے خرچ کر دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں مال تو ہمارا ہے، مولوی صاحب اسٹیج پر بیٹھ کر تقریر کیوں کرتے ہیں کہ مال ایسے نہیں ایسے خرچ کرو۔ اگر یہ کہتے ہو کہ مال ہمارا ہے اور مال ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ تو میرے ہنر کے انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، یہ تو میں نے اپنے فن سے کمایا ہے، یہ تو میں نے اپنی ہنر مندی سے کمایا ہے، یہ تو یہ اپنے ہنر کی بنیاد پر ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخسفنا به وبداره الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسایا، پھر کوئی جماعت ان کی مدد کے لیے، کوئی جماعت اس کی تعاون کے لیے نہیں آئی۔ قارون نے بھی نہیں کہا تھا کہ مال کو ہم نے کمایا، یہ تو ہمارے ہنر کی بنیاد پر ملا۔ اگر کوئی کہے کہ مولوی صاحب آپ کون ہوتے ہیں ہمیں لوگ ٹیک کرنے والے کہ ان مالوں کو اس طریقے سے خرچ کرو، شادی ہمارے گھر ہے، پیسہ ہم نے کمایا ہے، خرچ ہم کریں گے یا خرچ کرنے کے طریقے آپ بتائیں گے؟ نہیں، خرچ کرنے کے طریقے آپ کو علماء سے معلوم کرنا پڑے گا۔ اور سنیے، مال یہ آپ کا مال نہیں، یہ مال آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے وہی قرآن اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کی مالوں کو بھی خرید لیا ہے، یعنی ہم نے اپنی جان اور ہم نے اپنے مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیچ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے میں جنت دی ہے، تو ہم نے اس کو بیچ لیا، یہ ہمارا رہ گیا نہیں، یہ امانت ہے، اور امانت کی ادائیگی کے طریقے آپ کو علماء سے معلوم کرنے پڑیں گے، جبھی آپ کے پاس امانت ہے۔ کس نے آپ کو اجازت دی یہ امانت؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتوں کو صحیح جگہ خرچ کیا کرو، امانتوں کو صحیح مقام پر خرچ کیا کرو، امانتوں کو جو امانتوں کے حقدار ہیں ان پر خرچ کیا کرو۔ بے دریغ مال کو خرچ نہ کیا کرو کہ آپ بیٹی کی شادی آ گئی تو اب ہم بارات میں 100 لوگوں کو لے کر کے جائیں گے، بارات میں 500 لوگوں کو لے کر کے جائیں گے۔ جو لے کر کے جاتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتلائیے یہ بارات آپ کی جا رہی ہے کتنے آدمی؟ 100-200 آدمی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹے کی سسرال۔ یہی تو کہیں گے، بیٹے کی سسرال ہم جا رہے ہیں، 500 لوگ ہیں، یہ 200 لوگ ہیں، کن کے یہاں؟ بیٹے کی سسرال۔ سوال یہ ہے سسرال نکاح سے پہلے کی نکاح کے بعد؟ سسرال تو آپ کی لڑکی کی بنے گی جب نکاح ہو جائے گا، اور نکاح ابھی ہوا نہیں تو کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ایک
अजनबी जगह तो एक दूसरे के घर, क्या दूसरे के घर जाएंगे तो 100 लोगों को लेकर के चले जाएंगे? आपके घर 5-10 लोग आ जाए तो खाने के लाले पड़ने लगते हैं, क्या इंतजाम किया जाए, क्या बिछाया जाए, क्या उड़ाया जाए, इसके ऊपर लाले पड़ने लगते हैं। जिस आदमी के घर 100 लोगों को लेकर के जा रहे हो, उस आदमी के ऊपर कैसा बोझ पड़ेगा? किसके यहाँ लेकर के गए? पता चला कोई रिश्तेदार नहीं। हाल ये है कि निकाह होगा तब ससुराल बनेगा, तो निकाह हो जाएगा तब ससुराल बन जाएगा, तो निकाह हो जाने के बाद ले जाओ तो उसमें तो कोई जाता ही नहीं है, उस वक्त नहीं बुलावा होता है। कुछ लोग कहते हैं मुफ्ती साहब बात असल में ये है कि हम तो चाह रहे थे कि सादगी के साथ निकाह हो जाए, लेकिन लड़की वाले कह रहे नहीं, आप 200 आदमी आपको लेकर के आना पड़ेगा, हम 200 आदमियों की दावत देते हैं। तो मैं उन लड़के वालों से कहना चाहता हूँ कि दावत तो लड़की वालों ने दिया है, गाड़ी आप तय कर रहे हैं, गाड़ी का खर्चा आप उठा रहे हैं, घर घर घूम कर दावत आप दे रहे हैं और आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दावत तो उसने दिया और इंतजाम आप। ये तो समझ में नहीं आया। भाई जिसने दावत दिया वो इंतजाम कर ले, उससे कहो गाली भी भेजे, उससे कहो कि आकर के जिसको बुलाना है दावत देना उसको दे दे, इतने सारे लोग चले जाएंगे। दावत तो वो दे और खर्चा आप उठाए। बात तो समझ में नहीं आती मेरी। ये तो उल्टे बात है, ये तो बिल्कुल से उल्टी बात हुई। दावत कोई और दे, खर्चा कोई और उठाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि निकाह वजूद है, लेकिन बारात का कहीं कोई वजूद नहीं है। बारात एक जायद चीज है, ये निकाह में नहूसत डालने वाला अमल है। और मैं आपको बतलाऊं, ये बारात का जब से रिवाज हुआ है और बारात जब से चली जा रही है, घर में चैन सुकून खत्म हो रहा है। घर में आने वाली बीवियां, घर में आने वाली औरतें वो शेर हुआ करती हैं और लोगों को खातिर में नहीं लाती, क्योंकि हमारे बाप ने इतना जहेज दे दिया है, अब दबना किस बात का। और फिर वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहती है। और क्यों न तैयार हो, बारात ले जाने वालों ने साबित कर दिया कि हम कमजोर हैं और लड़की मजबूत है। क्यों? हम इधर से एक लड़की को लेने के लिए 100 लोग गए और लड़की वालों की तरफ से लड़की अकेले आ गई। भारी कौन पड़ा? जान लाने वाले 100 लोग, आने वाली तने तना एक औरत। बताइए 100 पर एक भारी रहेगी कि नहीं रही? जब आप खुद वही हार गए, जब आप हार गए तो हमें बताइए कि आपके घर में किसका चलेगा? आपका चलेगा या आपकी बीवी का चलेगा? क्योंकि वो अकेले आई है, सो आप लेकर के लाने के लिए गए थे। और दूसरी बात तो और ये है कि पूछो उन शादी करने वालों से, लड़के से पूछो या उसके बाप से पूछो, किसको लेने जा रहे हैं? पता चला है कि नहीं, बहू लेने जा रहे हैं। लड़की, औरत, हाँ औरत लेने जा रहे हैं। तो ये आप अपने लड़के को मर्द बना के ले जा रहे हैं या लड़की बना के ले जा रहे हैं? औरत क्यों है? आपने ये सवाल क्यों किया? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि निकाह के मौके पर मेहंदी जो औरतों की जीनत है, ये मर्द लगा के जाता है। और आपको मालूम है, जो मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करता है, जो मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करता है, उस पर अल्लाह की लानत होती है, उस पर अल्लाह की फटकार होती है। वो आदमी जो मर्द बना हुआ था, अब तक अपने आप को मर्द कह रहा था और शादी में औरत लेने भी जा रहा है, लेकिन मेहंदी रख करके औरतों का काम करके जा रहा है। बतलाओ, उससे पूछो, मर्द हो और काम औरतों का करके जा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ, ये कहाँ की दायाई, कहाँ की अक्लमंदी है? मर्द हो तो मर्दों की तरह जाओ। कहते हैं और इस सिलसिले में घर की औरतें बहुत ज्यादा जोर डालती है, आज मेहंदी रख लो, आज तुम्हारे निकाह का दिन है, मेहंदी रख लो। अरे मेहंदी रखना औरतों का काम है। याद रखना, खुशबू 2 तरह की होती है। एक खुशबू जिसमें रंग नहीं होता, एक खुशबू जिसमें रंग होता है, खुशबू नहीं होती। जिसमें रंग हो और खुशबू ना हो वो औरतों की खुशबू है, और जिसमें महक हो लेकिन रंग ना हो ये मर्दों की खुशबू है। और मर्दों का इतर है। आपने इतर फरोशों से देखा होगा कि जो अतर आपके कपड़े पर दाग लगा दे, कहते हैं दोबारा इसको नहीं खरीदेंगे। और जिस अतर को लगाने के बाद खुशबू आए लेकिन इसका दाग न पड़े, कहते हैं यह अतर बेहतरीन है, अब इसी को खरीदेंगे। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन सुबह मुलाकात होती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखते हैं आपके कपड़े पर जर्ब निशान और पीला निशान। क्या बात है अब्दुल रहमान इब्न औफ, ये आपके कपड़े पर पीला पीला निशान, ये जर्ब निशान?
یہ خوشبو تو عورتیں لگایا کرتی ہیں، یہ ان کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے، مہک نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل نکاح کیا ہے اور میں بیوی سے ملاقات کیا تھا، رنگ مجھے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت نہیں کی، ارے میں تو تمہارے محلے میں پڑھانے والا استاد، میں تمہارا نبی، میں تمہارا ولی، میں تمہارا آقا، تمہارا سرپرست، تم نے مجھے نکاح میں نہیں بلایا۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، صرف ایک الفاظ، اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن نکاح کر چکے ہو تو ولیمہ بھی کر دو، ولیمہ مسنون ہے۔ اور ولیمے کی بات ہے تو میں آپ کو بتلا دوں، ولیمہ کرنا مسنون ہے، پہلے دن دوسرے دن تک ولیمہ کیا جائے اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ اس کی اجازت نہیں۔ اگر لگاتار 3 دن کیا جائے تو تیسرے دن کا بھی ولیمہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور ان شر طعام الولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک المساکین، اگر بہترین ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو استطاعت آپ کو دیا ہے آپ اس کے مطابق ولیمہ کریں۔ اور اگر آپ ہی سوچیں نہیں ہمیں 500 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور 500 لوگوں کو بلائیں گے، اس کا آپ کو مکلف نہیں بنایا گیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی طاقت کے بقدر اللہ مکلف بناتا ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت 10 لوگوں کی ہے، آپ دسترخوان لگا دیں، 10 لوگوں کو کھانا کھلا دیں، یہ ولیمہ ہو گیا۔ اس کے لیے 1000 لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو آپ ولیمہ کریے اور لوگوں کو بلائیے، ولیمہ کرنا مسنون۔ حتیٰ کہ اگر ولیمے کی دعوت دی جائے اور وہاں پر آنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو، یعنی وہاں پر مزامیر گانے بجانے کے آلات نہ ہو، تو اس دعوت کو قبول کرنا واجب ہے اور وہاں پر حاضر ہونا چاہیے، دعوت قبول کرنا چاہیے۔ اور بہترین ولیمہ جس میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ غرباء اور مساکین کو بھی یاد کیا جائے، غرباء اور مساکین کو بھی بلایا جائے۔ بدترین ولیمہ، سب سے خراب ولیمہ جس میں مالداروں کو تو بلا لیا جائے لیکن مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو چھوڑ دیا جائے کہ ایسے لوگوں کو نہ بلائے جائے، یہ سب سے بدترین ولیمہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر استطاعت دی تو اپنے ولیمے میں ان لوگوں کو بھی بلائیں، اپنے ولیمے میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو محلے میں غریب، یتیم اور مسکین ہے۔ اس طریقے سے نکاح کریں گے، نکاح بابرکت ہوگا۔ ایک نکاح حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، سید العابدین لقب ہے، 50 سال ہو گئے مسجد نبوی میں اذان فوت نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ کہنے لگے 50 سال ہو گیا میں نے نماز میں کسی کی گدی نہیں دیکھی، نماز میں کسی کا سر نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ یعنی 50 سال سے پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، جو پہلی صف میں نماز پڑھے گا اس کے سامنے کسی کا سر نہیں ہوگا۔ 50 سال کا عرصہ گزر گیا، مسجد نبوی میں اذان بھی فوت نہیں ہوتی، یعنی اذان ہوتی ہے مسجد نبوی میں موجود، اور پہلی صف میں نماز کے پابند سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک لڑکی گھر میں ہے، صاحبزادی ہے، شہزادوں کا پیغام آتا ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح فلاں شہزادے سے کر دیجئے، آپ انکار کر دیتے ہیں۔ اس انکار کرنے کے نتیجے میں ان کو سزا بھی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس نکاح کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ، ایک چیلا ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ چند دن اس مجلس سے غائب۔ ایک دن آپ نے پوچھا کیا بات ہے ابو وداع نظر نہیں آ رہے ہیں؟ چند دنوں کے بعد ابو وداع موجود ہوئے۔ پوچھا ابو وداع کہاں تھے؟ کہا سعید بن المسیب استاد محترم میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اسی میں مصروف تھا، میں مجلس میں حاضر نہ ہو سکا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، نکاح کرو گے؟ کہا اس کمزور کو جو 3 درہم سے زیادہ کا مالک نہیں ہے کون اپنی لڑکی دینا پسند کرے گا؟ کہا اگر کوئی دے تو؟ کہا حضرت میں تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز میں اعلان کیا کہ تمام لوگ موجود رہے، آج میری صاحبزادی کا نکاح ہوگا۔
آج میں اپنی لڑکی کا نکاح پڑھاؤں گا، اجازت لے کر کے آئے اور سب نے سوچا کہ آج تو سعید بن مسیب کی صاحبزادے کا نکاح ہے، کسی شہزادے کسی بڑے سے ہوگا۔ آپ نکاح پڑھ اب نماز پڑھ کر کے بیٹھے اور خطبہ نکاح پڑھا، اور ابو وداع جو شاگرد ہیں استاد نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان سے کر دیا اور کہا جائیے نکاح ہو گیا۔ اب یہ اپنے گھر چلے گئے، گھر جانے کے بعد آواز لگائی اور کہا ہمارے خوشی کے پھول نہیں سما رہے ہیں۔ مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھی گئی، مغرب کی نماز کے بعد ابو وداع کے گھر پر دستک ہوتی ہے، آواز دیتے اندر سے کون؟ باہر سے آواز آتی ہے سعید۔ ابو وداع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مدینہ میں سعید نام کے جتنے لوگ تھے میرے ذہن میں سب گھوم گیا، لیکن سعید بن مسیب کا نام میرے ذہن میں نہیں آیا۔ کیوں؟ 50 سال کا عرصہ گزر گیا، ان کی زندگی مسجد اور گھر، ان کی زندگی مسجد اور گھر، میرے دروازے پر کہاں آ جائیں گے؟ لیکن جب میں دروازہ کھولتا ہوں دیکھتا ہوں استاد محترم اور ساتھ میں نقاب پوش عورت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے کہا ابو وداع تمہارا نکاح ہو گیا ہے، اب رات آ چکی ہے، میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ تمہارا نکاح ہو جائے اور تم تنہا رات گزارو، یہ میری بیٹی ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، آپ لیجیے اور چین و سکون کے ساتھ زندگی گزاریے، یہ ہے نکاح کا عمل۔ دیکھیے ادھر بھی اطلاع ملتی ہے، اجازت لیتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، کوئی لوازمات نہیں، کوئی بارات نہیں، کوئی مجلس، کوئی محفل نہیں، عالم نکاح کے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن نکاح کے اعلان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ باراتیوں کو لے کر کے جاؤ کسی نماز کے بعد اعلان کر دیا جائے کہ آج فلاں نماز کے بعد یا آج اس نماز کے بعد میرے بچے کا نکاح ہے، آپ لوگ تشریف رکھیں۔ اس طریقے سے جب نکاح کریں گے تو نکاح میں خیر و برکت آئے گی، لیکن اگر بارات لے کر کے جائیں گے اور اس لوازمات کے ساتھ نکاح کریں گے، میں آپ کو بتلا دوں کسی غریب کی آگ کسی کو لگ جاتی ہے، کسی یتیم اور کسی مسکین کی آگ لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا جب کسی کے دل سے آہ نکلتی ہے اور کسی لاچار مجبور غریب یتیم کے دل سے آہ نکلتی ہے تو سیدھے عرش کو پہنچتی ہے، اور کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا صرف اس کو مار کر کے نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف پہنچا دینا صرف اس کے مال کو چھین کر کے نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف پہنچا دینا صرف اس کے جذبات کو مجروح کر کے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی اس کے دل کو چھلنی کرنا ہے کہ وہ غریب ہے، آپ کے محلے میں رہتی ہے اور آپ جو اپنے گھر سے 100 آدمیوں کا 10-25-50 گاڑیوں کا قافلہ لے کر کے روانہ ہوتے ہیں، اسی وقت کسی غریب لڑکی کے دل میں یہ آئی کاش اے اللہ تو نے میرے والد کو بھی اتنا مال دیا ہوتا کہ آج میرا والد بھی اتنے سارے آدمیوں کو بلا لیتا تو آج میرے بھی ہاتھ پیلے ہو جاتے، اے اللہ تو نے میرے باپ کو اتنا مالدار کیا ہوتا کہ آج اس کو بھی دولہا خریدنے کی طاقت ہوتی تو آج میرے ہاتھ بھی پیلے ہو جاتے۔ میں اپنے گھر میں کنواری نہ بیٹھتی، وہ احساس لے کر کے یہ اس کے جذبات مجروح ہو کر کے کہیں تنے تنہا کمرے میں جا کر کے اگر اس نے وہ لیا اللہ کے سامنے آنسو بہا لیا تو خوشی خرم کے ساتھ جا رہے تھے، تاریخ گواہ رہے گی، ان زمین و آسمان بھی دیکھیں گے جس نکاح میں اتنی خوشی کے ساتھ جا رہے تھے کبھی بھی اس نکاح میں خیر برکت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اسی محلے میں موجود غریبوں کا دل دکھا ہے، اسی محلے میں موجود مسکینوں کا دل دکھا ہے، ان کے باپ کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے باپ کے پاس استطاعت نہیں تھی کہ وہ نکاح کر سکے، کہ وہ دولہا خرید سکے۔ صرف جاتا ہے ان لوگوں کے سر جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں کہ چلو ہم اتنے سارے باراتی لے کر کے چلیں گے، اور تباہی و بربادی بھی ان لڑکی والوں کے لیے بھی ہے جن کے پاس ہمارے دولت کی فراوانی، وہ کہتے ہیں آ جاؤ اتنی ساری گاڑیاں لے کر کے، آ جاؤ اتنے سارے مہمان لے کر کے۔ اس وقت بھی اس محلے میں موجود کوئی لڑکی ہوگی، اس محلے میں موجود کوئی لڑکی ہوگی، اس نے اس ششم اور ختم کو دیکھ کر کے اس نے اتنے سارے انواع و اقسام کے کھانے، اتنے سارے انواع و اقسام کے تکلفات دیکھ کر کے جب اس کا دل کانپا ہوگا، اس کی آنکھ سے آنسو بہے ہوں گے تو جس کرو فر کے ساتھ نکلے تھے اتنی ہی تباہی بربادی لے کر کے واپس لوٹیں گے۔ اس لیے خدا را نکاح کو آسان بناؤ،
निकाह को आसान बनाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैमाना दे दिया है, एक पैमाना दे दिया है, एक मेयार दे दिया है, एक कसौटी दे दी है कि इसके मुताबिक निकाह करोगे, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे माशरे में कोई भी बेनिकाह नहीं रह जाएगा। वो मेयार दीनदारी का है। और दीनदार औरत काली भी हो सकती है, काली औरत भी दीनदार हो सकती है, गोरी औरत भी दीनदार हो सकती है। जब मेयार दीनदारी को बना लिया जाएगा तो उस गोरी औरत का भी निकाह हो जाएगा, काली औरत का भी निकाह हो जाएगा। देखो कुदरत ने कुछ बनाए हैं और किसी का रंग गोरा है, किसी का सांवला है, लेकिन सांवले को गोरा बनाना ये बंदे के इख्तियार में नहीं है, लेकिन दीनदार बनना उस बंदे के बस में कुछ ना कुछ है। वो दीनदार बन सकता है, मेयार दीनदारी बनाएगी। और जब दीनदार को मद्देनजर रखा जाएगा तो उस सांवली का भी निकाह होगा और उस गोरी का भी निकाह होगा। क्यों? मेयार दीनदारी है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैमाना और मेयार कसौटी दिया है। मैंने खुतबे में जो है हदीस शरीफ पढ़ी है, उसका मतलब जब तुम्हारे पास किसी ऐसे शख्स का निकाह, किसी ऐसे शख्स का पैगाम आ जाए जिसके दो चीजों को तुम पसंद करते हो, एक उसके अखलाक से राजी हो, उसके सीरत और किरदार से राजी हो, दूसरे उसकी दीन से राजी हो, यानी वो दीनदार भी हो, वो बाअखलाक भी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे फज़व्विजू, अब निकाह कर देना, अब निकाह कर देना, अब देर मत करना। क्या होगा देर करेंगे? फरमाने नबवी है, जो हक है और जिस तरीके से फरमा दिया गया उस तरीके पर है, उसमें किसी तरह की कोई कमी, किसी तरह का कोई नक्स, किसी तरह की कोई खराबी नहीं, कोई उसमें झूठ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, अगर ऐसा नहीं करोगे, यानी जिसके दीन और जिसके अखलाक से राजी हो और उसका पैगाम निकाह आ जाए उसको कबूल नहीं करोगे तो जमीन में फितना बरपा होगा, वो फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद बरपा होगा। फसादुन अरीज़ कहा गया, यानी जिसकी गूंज मशरिक और मगरिब में सुनाई देगी और जिसकी गूंज शुमाल और मशरिक में, शुमाल जुनूब में सुनाई देगी, यानी इस कदर उसकी नहूसत और इस कदर उसकी मुसीबत हुई, इसकी नहूसत तकपेगी कि हम उसको अंदाजा और हम उसको नाप नहीं सकते। वो फसादुन अरीज़, लंबा चौड़ा फसाद होगा। जब ऐसा हम नहीं करेंगे, आज महल्ले में कौन शख्स ऐसा है जो इस बात का रोना नहीं होता कि हमारे गली के अंदर फहाशी है, हमारी गली के अंदर अय्याशी है, हमारी गली के अंदर बेराह रवी है, हमारा माशरा फहाश हो गया, हमारा माशरा बेराह रो हो गया, हमारे माशरे के अंदर तरह तरह की बुराइयों ने जन्म ले लिया। याद रखिएगा, जब निकाह मुश्किल होगा फहाशी बेहयाई आसान होगी, और जब निकाह आसान होगा तो फहाशी मुश्किल होगी। निकाह को जितना आसान बनाओगे, निकाह को जितना आसान बनाओगे, उतना ही ज्यादा मुआशरे से बुराई का खात्मा होगा, उतना ही ज्यादा मुआशरे से बुराई का खात्मा होगा। आज मोबाइल क्या और मोबाइल के ईजाद ने इस कदर बेराह रवी आम कर दिया है कि इसको बतलाने की जरूरत नहीं है और किसी से मख्फी नहीं है। कोई शख्स ऐसा नहीं बचा मुआशरे में जिसको इस बात का इल्म ना हो कि इस मोबाइल ने किस दर्जा बेहयाई को बर्पा किया है और किस दर्जा फहाशी को जन्म दिया है। और बड़े मोबाइल के इस्तेमाल ने तो खुद अखलाकी तौर पर इतना नीचे कर दिया, अखलाकी तौर पर इतना नीचे कर दिया, जो एक हया की सिफत होती है वो हया की सिफत का जनाजा और हया उसके अंदर से खत्म हो चुकी है। मैं आपको एक बात और बतला दूं, मोबाइल चलाने का शौक तो हर एक को होगा, हर एक मोबाइल चलाने का शौक रखता होगा, लेकिन मोबाइल चलाते हुए जो अपने जज्बात पर कंट्रोल न रख सकता हो, मोबाइल चलाते हुए, नेट ऑन करते हुए जो लोग चीजों से न बच सकता हो, वो उसमें पड़ जाता हो, याद रखिएगा उसके लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना जायज नहीं है। ये मसला बता दे रहा हूं आपको कि आप ये सोचे कि हमने तो 25,000 की मोबाइल खरीद ली है, लेकिन इंटरनेट चालू करते हुए आप एक अच्छी चीज देखेंगे, दूसरी देखेंगे, तीसरी पर बेहयाई का एक अड्डा आता है, बेहयाई का एक प्रचार आता है, उसमें घुस जाते हैं
اور اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتے، یاد رکھیے گا اس ایسے شخص کے لیے جو اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر پاتا ہو، اپنے اخلاق کو صحیح نہ رکھ پاتا ہو، اپنے کردار کو پاکیزہ نہ رکھ پاتا ہو، اس شخص کے لیے موبائل کا استعمال کرنا سم قاتل ہے۔ اس شخص کے لیے موبائل کا استعمال کرنا یا انسانیت کا قتل کرنا ہے، یا انسان کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ ایک انسان تو ہوتا ہے مر گیا اور دفن ہو گیا، لیکن دوسرا جس کا اخلاق مر جاتا ہے، جس کی کردار مر جاتے ہیں، جس کی کردار کا جنازہ نکل جاتا ہے، وہ چلتا تو ہے لیکن مسلمان نہیں معلوم ہوتا، وہ چلتا تو ہے لیکن اس کے چلنے سے اسلام کی کوئی صفت نہیں ٹپکتی ہے، اسلام کی کوئی صفت نہیں اس کے چال سے پتہ چلتی ہے۔ ایسے شخص کے لیے موبائل کا استعمال کرنا صحیح نہیں۔ میں کہہ رہا تھا نکاح ایک عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، عبادت کے طریقے پر اس نکاح کو کرنا، اگر عبادت کے علاوہ کسی اور طریقے پر اس کو کیا تو میں نے پہلے بتایا 10 منٹ کی نماز، 1 مہینے کا روزہ ریاکاری کے طور پر رکھو گے، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ کل کا دن جس کا نکاح ہو، آج کے دن کے بعد سے جس کا نکاح ہو، اگر اس نے اپنی نکاح کی بنیاد غلط چیزوں پر رکھی اور اس نے رسم و رواج کے ساتھ نکاح کو انجام دیا تو 25 سال نکاح کے بعد 30 سال تک جو زندہ رہے گا، 30 سال تک جو نکاح باقی رہے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نکاح کا عبادت کی ادائیگی رسم و رواج کے طریقے پر ہوئی تھی، اور رسم و رواج کے طریقے پر ادا کی ہوئی عبادت پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ خدا را غور کیجئے گا، جن کا نکاح کل ہے یا جو اپنے اولاد کا نکاح کرنے والے ہیں، جو اپنے اولاد کا نکاح کرنے والے ہیں، وہ بھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں گے اور سوچیں گے اگر اس طریقے سے اتنا مہنگا ہم نکاح کرتے رہے، اتنا مہنگا نکاح کرتے رہے تو یاد رکھیے گا عافیت بھی اٹھ جائے گی، امن چین و سکون بھی اٹھ جائے گا، گھر کے اندر ایک واویلا مچا ہوگا، اور اگر نکاح دینداری کی بنیاد پر ہوگا تو یاد رکھیے گا اسی دنیا کے اندر جنت کے مزے دیکھ سکتے ہیں۔ الدنیا متاع، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا چند روزہ نفع اٹھانے کا سامان ہے، لیکن یاد رکھیے ان چند روزہ نفع اٹھانے کے سامانوں میں سے سب سے بہترین سامان المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ المرأة الصالحہ، نیک عورت دنیا کے سامانوں میں سب سے بہترین سامان کہ جس سے وہ نیک عورت ہے۔ عورت نیک ہوتی ہے دنیا میں جنت کے مزے دیکھ لیں گے، عورت بدخو مل جائے، عورت بد اخلاق مل جائے، دنیا میں جہنم کا نظارہ کر لے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی درسگاہ ہے، ایک شخص آتا ہے، حضرت مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، رئیس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، مالدار ہے، درسگاہ میں بیٹھے ہوئے طلبہ ہیں، ایک بچے پر نگاہ پڑ جاتی ہے کہ اس بچے سے مجھے اپنی بچی کا نکاح کرنا ہے۔ شیخ الہند نے کہا کہ ایک سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، ایک سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، کہ جو بھی ہو مجھے لڑکا پسند آ گیا، مجھے نکاح کرنی ہے، مجھے اس بچے کو اپنا داماد بنانا ہے۔ شیخ الہند نے بلایا کہ احمد علی بچے کیا تمہیں نکاح کرنا ہے؟ کہا حضرت مجھے کون اپنی بیٹی دے گا، ابھی نیا اسلام میں آیا ہوں۔ کہا کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو؟ کہا پھر نکاح کر لوں گا۔ یہ طے ہوا کل عصر کی نماز میں آپ کا نکاح ہوگا۔ کپڑا صرف بدن پر ایک، اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں۔ ساتھی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی سے ادھار کپڑا لے لو۔ غیور طبیعت کا آدمی تھا، غیرت مند طالب علم تھا، کہا ادھار نہیں لوں گا۔ کہا کسی سے عاریت پر نہیں لوں گا۔ کہا کہ اسی کپڑے کو دھل لو، اسی کپڑے کو دھل لو، صاف ہو جائے گا اور اس کپڑے میں آپ کا نکاح ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، تجویز پسند آئی، کپڑے کو دھل لیا۔ یہ ٹھنڈی کا موسم تھا، اب بدلی ہو گئی، کپڑا نہیں سوکھ رہا ہے، اس کو ہوا میں لہرا رہے ہیں کہ کپڑا سوکھ جائے، ہوا میں لہرا رہے ہیں، لیکن کپڑا سوکھنے کا نام و نشان نہیں لیتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عصر کا وقت آ پہنچتا ہے اور اسی بھیگے کپڑے کے ساتھ وہ مجلس نکاح میں موجود، وہ باپ بھی دیکھتا ہوگا،
کل کے دن یہ بچہ یہی کپڑا پہنا تھا، گندا تھا، کچھ میلا تھا، آج کے دن بھی وہی لباس اس کے اوپر آج بھیگا ہوا، اس کے دل کو بھی دیکھیے گا، مالدار آدمی تھا، چاہتا تو اس نکاح کو کینسل کر سکتا تھا، رشتے کو رد کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اس دل کے اندر، اس چہرے کے اندر دینداری اس کو نظر آئی تھی، اس چہرے کے اندر اس نے دینداری کو دیکھ لیا تھا، کہا نکاح اسی سے کرنا ہے، نکاح ہو گیا۔ کس کپڑے میں ہوا؟ اسی کپڑے میں ہوا جو کپڑا پہنے ہوئے تھا۔ کیسا تھا؟ گیلا تھا۔ کیسا تھا؟ بھیگا ہوا تھا۔ نیا تھا؟ نہیں، پرانا تھا۔ کیا باپ نے، لڑکی کے باپ نے منع کیا؟ نہیں منع کیا، لڑکی رخصت ہو کر کے آ گئی۔ کئی دنوں تک لڑکی رہی، کئی دنوں تک رہی، جب واپسی میں وہ گھر پہنچی، چونکہ ابھی نئے نئے پڑھ کر کے فارغ ہوئے تھے، معاش کا ایسا انتظام نہیں تھا، دینداری دونوں طرف تھی، تو اس بچی کے جملے سنیے گا۔ اس بچی نے جا کر اپنی امی جان سے کہا، جب اس کی ماں نے پوچھا بیٹی اپنے گھر کو تم نے کیسا پایا؟ اس بیٹی کا جواب سنیے گا۔ بیٹی نے کہا، امی جان اب تک میں سنا کرتی تھی کہ جنت میں آرام ملے گا، جنت میں مزہ ملے گا، مجھے تو اسی دنیا میں جنت کا مزہ آ رہا ہے، مجھے اسی دنیا میں جنت کا مزہ مل رہا ہے، اور جس طالب علم سے اس کا نکاح ہوا وہ طالب علم ہے جو آگے چل کر کے شیخ التفسیر بنتا ہے، وہ آگے چل کر کے شیخ التفسیر بنتا ہے، ایسا عظیم انسان بنتا ہے، جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر سے اسی طریقے سے خوشبو آتی ہے جیسے خوشبو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے آئی تھی۔ دنیا اس کو شیخ التفسیر احمد علی لاہوری کے نام سے جانتی ہے۔ اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے، اللہ اسی برکتیں ڈال دیتا ہے، اللہ اسی رحمتیں اتار دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ہمت کر کے اور پورے جذبے کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے کی نیت سے کھڑے ہو۔ کون سا کام ایسا ہے جو مشکل ہو، اور کون سا کام ایسا ہے جو مشکل ہو؟ ہر کام آسان ہے، ہر کام آسان ہے۔ کون سا کام ایسا ہے جو انسان کے بس میں نہیں؟ کون سا کام ایسا ہے جو انسان کی طاقت میں نہیں؟ ہر کام انسان کی طاقت میں ہے، شرط یہ ہے کہ ہمت کر کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے، وہ کم ہمتی ہے جو شریعت پر عمل کرنے سے روکتی ہے۔ لیکن اگر وہی نکاح جس شخص کا ہو رہا ہے، اگر وہ اس طریقے کا عزم کر لے کہ آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر چھا جائیں اس طرح کہ لوگ دیکھا کریں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔